بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لله عز وجل والصلاة والسلام على نبيه الكريم. أما بعد، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب الرحیم۔ اچھا، آمین۔ آج کا جو موضوع ہے ہمارا بہت انٹرسٹڈ ہے کہ روزمرہ کی زندگی اور غصہ، غیبت اور زبان کی حفاظت۔ آپ کو پتا ہے ہماری سوسائٹی میں یہ چیزیں بہت زیادہ چلنے والی ہیں، نیگیٹو اور پوزیٹو یہ اور بات ہے۔ غصہ، اور آج کل ہمیں غصہ بہت زیادہ آتا بھی ہے۔ ویسے ایک حدیث بہت بہترین ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ایک بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، جاء رجل الى نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اوصینی، اے اللہ کے رسول مجھے وصیت فرمائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو۔ پھر اس نے کہا صحیح۔ اے اللہ کے رسول اوصینی، مجھے وصیت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب، فردد مرارا، بار بار اس نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اللہ کے محبوب مجھے وصیت فرمائیے، نصیحت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا لا تغضب۔ آپ کو پتا ہے غصہ پر کنٹرول ایک بہترین جو ہے نا ایک کام ہے، جو بندہ اس میں کامیاب ہوتا ہے نا وہ زندگی میں کامیاب ہوا۔ اور صحیح۔ غصے کا کنٹرول ہماری زبان پر ڈپینڈ کرتا ہے۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جراحت السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ جو زبان کے زخم ہیں نا یہ ایسے زخم ہیں کہ جو پٹی سے وغیرہ سے نہیں جاتے، وہ زندگی میں کبھی مٹتے ہی نہیں ہیں، جاتے ہی نہیں ہیں، یہ تیر سے زیادہ جو بالکل تیز ہوتے ہیں۔ جراحت السیام اور جراحت اللسان لها التیام ولا یلتام۔ ابھی غصہ اور غیبت، ان یہ دونوں کے دونوں چیزیں نا ڈیپینڈ کرتی ہیں ہماری زبان پر۔ اپنی پرسنالٹی کو بلڈ کرنا کما حق کسی بھی انسان کے لیے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس پر، زبان۔ جس نے زبان پر کنٹرول کر لیا نا ہی از دا گریٹ ون۔ میں ابھی زبان سے ریلیٹڈ جو نا کچھ احادیث مبارکہ کھولی ہوئی تھی اس پر مکتبہ شاملہ میں، کہ احادیث کے سلسلے میں نا میں نے دیکھا کہ احادیث میں کتنی چیزیں ہیں، احادیث مبارکہ زبان سے ریلیٹڈ ہیں۔ یقین جانے میں دنگ رہ گیا۔ اٹ مینس کہ ہماری پرسنالٹی کی ایک کی پروڈکٹ ہے یہ۔ ایگزیکٹلی۔ اور کنٹرول فار جہنم میں دیٹ اٹ از کنٹرول دا لائف۔ اس صحیح۔ کنٹرول مطلب آپ کی لائف پر کنٹرول پا گیا۔ اور اس زبان میں کی وجہ سے غصہ کی سبب بنتا ہے غصہ، بالکل اور غصہ ہی وہ ریزن ہے زبان کی وجہ سے جو دل اور دماغ کی بیس پر اوور ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ڈپریشن یا سوشل اسٹریس وغیرہ جیسی انگزائٹی وغیرہ ہو گئی۔ تبھی کہتے ہیں کہ انسان کو کوئی بندہ نیگیٹو بولے اس پر کنٹرول کرنا انتہائی امتحان ہوتا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا قصہ اگر پڑھیں گے نا، جب آپ 40 راتوں کے بعد واپس آئے تو حالات اپنی قوم کی جو ہے نا دیکھے تو انتہائی تیش میں آ گئے تھے۔ اس کے تیش کو کنٹرول کرنے کا ان کو ایک باقاعدہ بہترین نصیحت کی گئی ہے۔ بھائی سیدنا ہارون نے کہا غصہ نہیں کرو، لا تأخذ بلحیتی، میری داڑھی سے بھی نہ پکڑ، مطلب بندہ انتہائی تیش میں آ جاتا۔ حالات کو کنٹرول کرنا یہ ہماری شخصیت کا امتحان ہوتا ہے۔ خاص طور پر جو لوگ فیملی والے ہیں اپنے بچوں کی حرکات پر
کنٹرول اس طریقے سے کہ بہترین انداز میں موٹیویٹو وے میں اپنے غصے کو ڈائیورٹ کریں. ہمارا اظہار لفظوں کا ہمارے بچے کی پوری شخصیت کی تعمیر پر اثر انداز ہوتی ہے. یہ کلیئر ہے کہ ایک ماں کو انتہا کا غصہ آتا ہے. ایک باپ کو اپنی مشقتوں کی وجہ سے اپنے بچے کی ایج کے اعتبار سے انتہائی غصہ آتا ہے اس کی حرکات اور عادات کی وجہ سے. لیکن ان عادات اور حرکات پر اس کو موٹیویٹ وے میں، انسپائریشنل وے میں کنورٹ کرنا بھی ایک بڑا امتحان ہوتا ہے. جس طرح ایک استاد کے لیے اپنے اسٹوڈنٹ کے انوائرمنٹ کو دیکھ کر کہ یہ اس کیٹیگری کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پھر بھی ان کو ایک لیول پر جو ہے نا باقاعدہ منظم رکھنا ایک بڑا امتحان ہوتا ہے. سیم ایک فیملی کے اندر. پھر سیم وے ہماری سوسائٹی میں ڈفرنٹ ٹائپس کے لوگ رہ رہے ہوتے ہیں. جس طرح محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، اہل مکہ میں لوگ مختلف طبیعتوں کے تھے، اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدے میں ہونا، پھر بھی ایک شخص کا آپ کے اوپر اوجری پھینک دینا کتنا بڑا امتحان ہے. اس کے باوجود بھی خود کو کول رکھنا. یہ جو سیرت طیبہ کی یہ قصص ہیں نا، یہ ہماری طبیعتوں کے مزاج کو سلجھانے کے لیے درس ہیں کہ آپ کو بڑھنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکے کی پوری زندگی ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ اصبر اصبر اصبر. حالانکہ کبھی جواب دینا زیب نہیں کیا. یہاں تک کہ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسی خاتون کی شہادت ہو گئی. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم شخصیت نے ایسے موقع پر بھی خود کو کنٹرول میں رکھا. لا تغضب. آپ کے حالات، آپ کی شخصیت کی ڈپینڈنسی اسی پر ہے. کول، خاموش ہو جاؤ. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا غضب احدکم وهو قائم فليجلس. آپ نے نا، یہ سیدنا حضرت ابو ذر سے روایت ہے. پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کو تربیت کرنے کا وے دیکھو. ظاہر بات ہے ان کو سمجھانا غلط تھا. لوگوں میں یہ مزاج پایا جاتا ہوگا کہ حالات کے موافق ان کے اندر بہت زیادہ غصہ پایا جاتا ہوگا. تو پہلے والی حدیث بھی میں نے فرمائی تھی، فردد مرار، بار بار آپ نے اس کو کہا غصہ نہ کرو. اس حدیث میں اصول بتا رہے ہیں کہ کبھی بھی معاشرتی بیماریوں سے خود کو ٹھیک کرنے کے لیے اذا غضب احدکم وهو قائم فليجلس. کسی کو غصہ آئے، ایسا نہیں کہ بھڑک لو، جو نکالنا ہے پیٹ میں نکال لو. موسٹلی بڑے لہی نصیحت کرتے ہیں جو پیٹ میں ہے نکال لے. نہیں، اذا غضب احدکم وهو قائم فليجلس. جس بندے کو غصہ آ رہا ہے نا، وہ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے. فَإِن ذَهَبَ عَنْهُ الْغَضَبُ. اگر اس سے غصہ ختم ہو جائے تو ٹھیک ہے. وَإِلَّا فَلْيَضْطَجِعْ. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر بھی اس سے غصہ نہیں جا رہا ہے، فَلْيَضْطَجِعْ، پھر لیٹ جائے. طریقہ حیات زندگی ہے. انسان کی زندگی ڈپینڈ کرتی ہے اس کی زبان پر. یہ مین مرکزیت رکھتی ہے. اسی زبان کی کنٹرول پر میرا دماغ سولڈ کام کرے گا. کسی بھی ڈائمنشن کو کلیئر کرنے کے لیے، یا علم کے میدان میں ویلیوز کو جاننے کے لیے، چاہے فیملیز کی ویلیوز کی کلیئرٹی کے لیے، یا چاہے سوسائٹی کی کلیئرٹی کے لیے. آپ کو پتا ہے رمضان میں جو امساک کا فلسفہ ہے نا، امساک یہی ہے. پرسن شوڈ نو واٹ دا ریالٹیز فار پرسنالٹی. کہ آپ کی چھوٹی موٹی چیزوں کو خلق کے طور پر ایک ایک ویلیو کو کنٹرول کرنا سیکھو. امساک ہوتا ہے کنٹرول کرنا. کنٹرول کس چیز سے؟ یعنی ہلکی پھلکی جو بدبودار ہوا بھی ہمیں لگنے والی ہے نا، اس سے بچنے کا بھی وے ہمیں ہونا چاہیے. امساک یہ ہوتا ہے. امساک یہ نہیں ہے کہ صرف کھانے کے طور پر.
امساک سب سے بڑا امتحان ہے کہ جب ہم اپنی زبان کا امساک لائیں گے. غصے کی وجہ بھی یہی، اپنے بچے، میرا بچہ اگر مجھ سے سبق سیکھے گا نا امساک کا، میری زبان کی بنیاد، ہمارے لفظوں کا چناؤ اور انتخاب، چاہے بچہ برا ہے ٹھیک ہے، آپ اس کو ہاتھ لگاؤ، اسے تھپڑ مارنا چاہتے ہو مارو، لیکن انتخاب الفاظ بہترین ہونا چاہیے. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکے کی زندگی سے ہمیں سیکھنا چاہیے. تربیت اولاد پر سیدنا حضرت امام غزالی رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے اس کو ذرا پڑھیے گا، آپ کو بہت سی چیزیں مل جائے گی. شعب الایمان کو بھی جب دیکھیے گا کتنی بہترین وے میں ایک پورا کا پورا سیکوینس بنایا گیا ہے.